اس ویڈیو میں ہم خاص طور پر ہیومرل رسپانس کے بارے میں بات کریں گے، جس میں کہ بی لیمفوسائٹس کا کردار ہوتا ہے. اور جیسے کہ ہم نے کہا تھا کہ بی لیمفوسائٹس یا بی سیلز جو ہے، ان کو میں نیلے رنگ میں بناؤں گا، یہ برسا آف فیبریشس سے نکلا ہے، لیکن آپ ان کو بون میرو بھی کہہ سکتے ہیں. اور یہ سفید جو سیلز ہوتے ہیں ہمارے بلڈ کے، یعنی کہ وائٹ بلڈ سیلز جو ہوتے ہیں، یہ انہی کی ایک سب ٹائپ ہے، اور یہ ہمارے بون میرو سے آتے ہیں. اور ان کے اوپر خاص طرح کے پروٹینز ہوتے ہیں جو کہ 10,000 ہر سیل پر تقریباً 10,000 ہوتے ہیں. اور یہ کچھ پروٹین بھی نہیں بلکہ ان کو پروٹین کمپلیکسز کہنا چاہیے، کیونکہ ہر ایک میں تقریباً 4 پروٹینز ہوتے ہیں اس میں، ہر سٹرکچر میں. اور اس چیز کو ہم جو کہ یہاں پر موجود ہے، یہ پروٹین، یہ خاص طرح کے پروٹین ہوتے ہیں، ان کو ہم میمبرین باؤنڈ اینٹی باڈیز بھی کہتے ہیں. یہ میں ان کا نام بھی لکھ دیتا ہوں، ان کو ہم کہتے ہیں میمبرین باؤنڈ، یعنی کہ یہ جو سیل میمبرین ہوتی ہے بی سیلز کی یا بیٹا لیمفوسائٹس کی، یہ اس سے جڑے ہوئے ہوتے ہیں، اور ان کو اسی لیے اینٹی باڈیز کہتے ہیں. اور ایک بات آپ کو اور بتا دوں، جیسے کہ اینٹی باڈیز کا آپ نے نام سنا ہوگا، خاص طرح کے کسی فلو کے خلاف اینٹی باڈی آپ کو دی جا رہی ہے، یا یہ دراصل یہ وہی اینٹی باڈیز ہوتی ہیں جو کہ کسی خاص انفیکشن کے خلاف استعمال ہوتی کسی، اور انہی کو ہم امیونو گلوبیولنس بھی کہتے ہیں. بایولوجی ہمیشہ میرے تلفظ کا امتحان لیتی ہے. امیونو گلوبولن کہیے یا اینٹی باڈیز کہیے، یہ ایک ہی چیز کے دو نام ہیں. اور اب بی سیلز ہے یا بیٹا سیلز، ان کی میمبرین پہ، ان کی سطح پر، ان کی سرفیس پر یہ میمبرین باؤنڈ اینٹی باڈیز موجود ہیں. اور آپ نے شاید فری اینٹی باڈیز کی بھی ہم بات کریں، جو کہ ہمارے باڈی کا جو لکوڈ ہوتا ہے، سیلز کے باہر کا جو لکوڈ ہوتا ہے اس میں موجود ہوتی ہے. لیکن جو بیٹ سیلز ہیں بہت 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 مجھے دلچسپ لگتے ہیں. کیوں دلچسپ لگتے ہیں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ان میں یہ جو بی سیلز ہیں یا بی لیمفوسائٹس ہیں، ان پر ہر ایک سیل پر خاص طرح کی اینٹی باڈیز، میمبرین باؤنڈ اینٹی باڈیز موجود ہوتی ہیں. یہ ایک اور بی سیل یا بیٹا لیمفوسائٹ بنا رہا ہوں، اس کے اوپر بھی کچھ ملتی جلتی سی اینٹی باڈیز موجود ہوتی ہیں. میں ان کو الگ کلر میں بنا لوں، بلکہ نہیں، یہ جناب یہ اینٹی باڈیز، یہ اور اینٹی باڈیز ہوتی تو یہ لگ بھگ 10,000 ہیں، لیکن میں صرف چند 1-2 ہی بنا رہا ہوں. اب ان دونوں کے اوپر اینٹی باڈیز موجود ہیں، لیکن یہ جو اینٹی باڈیز ہوتی ہیں، ان کی شیپ کا، ان کی شکل کا کچھ حصہ ایک دوسرے سے مختلف ہوتا ہے، اور وہی چیز ہوتی ہے جو ان کی آئیڈینٹی کا کام کرتی ہے، یا یوں کہیں کہ اس کی بنیاد پر ہی کسی خاص چیز کے خلاف کام کرتی ہیں. تو اس کی یہ جو شیپس، جو کڑیاں سی باہر نکلی ہوئی ہیں، ان کا کچھ حصہ آپس میں ایک دوسرے سے مختلف ہوتا ہے. ایک سیل یعنی ایک بیٹا لیمفوسائٹ یا ایک بی سیل کے اوپر ہم دیکھتے ہیں کہ یہ کچھ حصہ اس کا فکس پروٹین، اس کا ایک حصہ کہلاتا ہے فکس پروٹین، اور ایک جو ہوتا ہے وہ ویریبل پورشن یا مختلف حصہ یا بدلنے والا حصہ کہلاتا ہے. تو ایک سیل پر، ایک بی سیل پر جو ہے وہ ایک ہی طرح کے ساری کی ساری اینٹی باڈیز ہوتی ہیں، جبکہ دوسرے میں جو ملتا جلتا پارٹ ہے، یا جو کانسٹنٹ یا سملر پارٹ، وہ تو سیم ہوتا ہے، لیکن یہ جو شاخیں کی الگ سے نکلی ہوتی ہیں، یہ دوسرے سے بالکل مختلف ہوتی ہیں. آپس میں ایک جیسی ہوتی ہیں، لیکن دوسرے بیٹا سیل کے یا بی سیل کے مقابلے میں آپس میں ایک جیسی ہوتی ہیں، اور دوسرے بیٹا سیل کے مقابلے میں مختلف ہوتی ہیں. اور ان کے جو کمبینیشنز کی بات کرتے ہیں، تو ان کے 10⁻10 یعنی کہ 10 ارب 10 بلین مختلف کمبینیشنز ہو سکتے ہیں ان ویریبل پورشنز کے. کون سے ویریبل پورشنز؟ وہ جو میں نے ابھی الگ رنگوں میں بنائے ہیں، یعنی کہ ہر اینٹی باڈی کا ویریبل پورشن دوسرے سے مختلف ہوگا. تو یہ سوال یہ کہ یہ کمبینیشن آتے کہاں سے ہیں؟ اب سوال تو یہی پیدا ہوتا ہے کہ یہ کمبینیشنز آتے کہاں ہیں. تو آپ یہ دیکھیے کہ یہ ایک سیل ہے، اور اس کے اندر ایک باقاعدہ نیوکلیس بھی ہے. نیوکلیس کے اندر یہ ڈی این اے لپٹا پڑا ہوا ہے اس کے نیوکلیس میں، اسی طریقے سے اس کا بھی نیوکلیس ہے، اس میں بھی ڈی این اے ہے. اب یہ دونوں کے دونوں بی سیل ہیں، دونوں کے دونوں ایک ہی جرم لائن سے آ رہے ہیں، اور ایک ہی جس کو کہنے چاہیے کہ ایک انسسٹر سیل سے، ان کا بزرگ سیل جو ہے وہ ایک ہی جیسا ہے، ایک جیسا ڈی این اے ہے. تو کیا ان کا ڈی این اے بھی بالکل ایک دوسرے سے جیسا ہوگا؟ میں نے سوالیہ نشان لگا دیا ہے.
اگر ان دونوں کا ڈی این اے بالکل بالکل ایک جیسا ہوتا تو پھر یہ جو ان کے ویریبل پورشنز ہیں اینٹی باڈیز کے، میمبرین باؤنڈ اینٹی باڈیز کے، ایک دوسرے سے مختلف کیوں ہوتے؟ تو یہی بات ٹی سیل کے لیے بھی ہے، اور یہی سوال جو ہے اب ہیماٹوپوئسس ایک عمل ہوتا ہے جو کہ سیلز کی ڈیولپمنٹ کا ایک خاص مرحلہ ہوتا ہے. تو ہیماٹوپوئسس کے دوران، بڑا عجیب و غریب لفظ ہے، ان کے اندر کچھ تبدیلیاں آتی ہیں اور کچھ کوڈ کی شفلنگ ہوتی ہے، بہت زیادہ شفلنگ ہوتی ہے، اور یہ جانتے بوجھتے ہوئے ہوتی ہے. اور جیسا کہ ہم نے دیکھا کہ ڈی این اے جو ہے وہ انفارمیشن کو پریزرو کرتا ہے، لیکن بی لیمفوسائٹ میں اور ٹی لیمفوسائٹس میں بھی جب یہ میچور ہو رہے ہوتے ہیں، میچور ہوتے دوران جو ہے ڈی این اے کی ری شفلنگ بہت زیادہ ہوتی ہے، اور یہ انٹینشنل ہوتی ہے، یعنی کہ یہ غلطی نہیں ہوتی بلکہ یہ جان بوجھ کے یہ سب کچھ کرتے ہیں، جس کے نتیجے میں ہر سیل کے اوپر الگ الگ طرح کی اینٹی باڈیز، یوں کہیں کہ امیونوگلوبنس، ہر ایک گلوبولنس ہر ایک کی الگ الگ ہوتی ہیں، ہر ایک کی جو اینٹی باڈیز میمبرین باؤنڈ اینٹی باڈیز ہوتی ہیں وہ الگ الگ ہوتی ہیں. اب ظاہری بات ہے کہ ہر وقت وائرس اور بیکٹیریا اور مختلف طرح کے پیتھوجنس جو ہوتے ہیں وہ ہمارے جسم میں داخل ہوتے رہتے ہیں اور داخل ہونے کی کوشش بھی کرتے رہتے ہیں. اب اگر کوئی چیز، اور یہ سب چیزیں ہم ٹی سیلز میں بھی ہمارے سامنے ایک بار آئیں گی، لیکن یہ جو کمبینیشنز ہیں یہ وہ کمبینیشنز ہیں جو کہ کسی بھی نئے وائرس کو اپنا شکار بنا سکتے ہیں، اپنا ہدف بنا سکتے ہیں ممکنہ طور پر. ضروری نہیں ہے کہ یہی بنا دے. تو اب ایک بالکل نیا وائرس سامنے آیا تو یہ وائرس جو ہے اس سے بھی اٹیچ نہیں ہو رہا، اس سے بھی اٹیچ نہیں ہو رہا، کسی سے بھی اٹیچ نہیں ہو رہا، لیکن ظاہر بات ہے کہ ہمارے پاس کروڑوں اربوں قسم کے کروڑوں اربوں یہ ہمارے پاس بی سیلز ہوتے ہیں، اور یہ کوئی بہت چھوٹی تعداد نہیں ہے. اور اس میں ہر ایک میں یہ یوں کہیں کہ ہزارہا اقسام کے یا اربوں اقسام کے الگ الگ ویریبل پورشنز بھی ہوتے ہیں. تو کوئی نہ کوئی ایک آدھا پورشن ان کروڑوں لاکھوں اربوں میں یہ کوئی ایک آدھا ہوگا جس سے کہ یہ وائرس جا کے بالکل صحیح اٹیچ ہو جائے گا اس سرفیس باؤنڈ پروٹین کے ساتھ. یہ بیکٹیریا بھی ہو سکتا ہے، اور لیکن کیونکہ ہم وائرس کو زیادہ کہتے ہیں تو یہ جو پوائنٹ جہاں پر آ کے وائرس اٹیچ ہوتا ہے اینٹی باڈی سے، اس کو ہم ایپیٹوپ کہتے ہیں. ایپیٹوپ یہ وہ مقام ہوتا ہے کسی بھی اینٹی باڈی کا جس سے کہ کوئی فورن پیتھوجن یا کوئی اجنبی پیتھوجن آ کے اٹیچ ہوتا ہے. اور جیسے میں نے کہا تھا کہ یہ 10 ارب پاسبل کمبینیشنز ہوتے ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ کچھ ایسے کمبینیشنز ہوتے ہیں جو وقت کے ساتھ ساتھ ختم ہو جاتے ہیں کیونکہ ان سے کوئی امیون رسپانس وابستہ نہیں ہوتا. تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ سیلف رسپونڈنگ کمبینیشنز جو ہے ویڈ آؤٹ ہو جاتے ہیں. ویڈ آؤٹ کا مطلب چھانٹ دیے جاتے ہیں. یہ قدرتی طور پر سب کچھ ہمارے جسم میں ہوتا ہے. تو در حقیقت یہ 10 ارب یا 10 بلین نہیں رہتے، بلکہ اس کی تعداد خاصی کم ہو جاتی ہے، لیکن خاصی کم ہونے کے باوجود یہ تعداد اربوں میں ہوتی ہے، کئی ارب ہوتے ہیں. تو اب کوئی بھی وائرس یا بیکٹیریا آتا ہے تو ایک آدھا تو کوئی نہ کوئی ضرور ہوگا جو اس کے ساتھ میچ کر جائے گا، اور جیسے یہ میچ ہوگا اس کو جکڑے گا تو یہ کہے گا او مجھے ایک نیا پیتھوجن مل گیا، اور جیسے ہی اس کو نیا پیتھوجن ملے گا یہ فوراً ایکٹیویٹ ہو جائے گا. اٹ گیٹس ایکٹیویٹڈ، یہ ایکٹیویٹڈ شکل میں آ جائے گا. اور جیسے ہی یہ ان سب چیزوں پر میں مزید باتیں کروں گا اگلی ویڈیوز میں، لیکن جیسے ہی یہ سب کچھ ہوتا ہے اس سارے کے سارے عمل میں ہیلپر ٹی سیل کا بھی کچھ نہ کچھ کردار ہوتا ہے. لیکن یہاں پر ابھی میں ہیلپر ٹی سیلز کا کام ایک طرف رکھ رہا ہوں. بس میں یہ کہہ رہا ہوں آپ سے کہ یہ اس نے آ کے یہ اٹیچ ہوا پیتھوجن، اس نے اس سائٹ سے آ کے یہ باؤنڈ ہوا، اور ہیلپر ٹی سیل نے ایک میڈیٹر کچھ نہ کچھ کام کیا، اور کیونکہ اس کو فیل سیف میکینزم، انتہائی محتاط میکینزم بنانا ہے. تو جیسے یہ ایکٹیویٹ ہوا یہ بی سیل یا یہ بیٹا لمفوسائٹ اٹیچ ہوا، تو جیسے لاک ہوا یہ اس کے ساتھ، کیونکہ اس نے لاک کر دیا، تالا لگا دیا اس کو، تو اب یہ ایکٹیویٹ ہوگا. اور ایکٹیویٹ ہونے کے ساتھ ہی اپنے 2 طرح کے ورژن، یوں کہیں کہ پہلے تو یہ ملٹیپلائی ہوگا. سب سے پہلے چیز یہ کہ یہ تیزی کے ساتھ ملٹیپلائی ہوگا، اپنی کاپیز بنائے گا جن کے اوپر یہی والے جو اینٹی باڈیز ہیں، میمبرین باؤنڈ اینٹی باڈیز، جنہوں نے کہ اس نئے وائرس کو یا نئے پیتھوجن کو لاک کیا ہے، اس کو وہ موجود ہوں گے. پہلا کام تو یہ کرے گا. دوسرا یہ ڈفرینشیٹ ہوں گے، یعنی کہ ایک تو سیل ڈویژن ہوگی اور دوسرا سیل ڈفرینسیشن ہوگی. اور سیل ڈفرینسیشن کے نتیجے میں کیا ہوگا،
کچھ سیلز جو اس کے بی سیلز کے ہیں، کچھ سیلز میموری سیلز بن جائیں گے، اور یہ پرفیکٹ ریسپٹرز جو ہیں یہ ان کے پاس یہ پورشن جو ہے یہ جو کہ اس نئے وائرس یا نئے پیتھوجن کے ساتھ اٹیچ ہونے کی صلاحیت بہترین طور پر رکھتے ہیں، یہ میموری سیل کے طور پر استعمال ہوں گے. اور یہ جو میموری سیل ہیں یہ زیادہ کوانٹٹی میں نہ صرف یہ کہ پروڈیوس ہوں گے بلکہ یہ کئی سال تک ہماری باڈی کے اندر ایک جگہ پر یوں کہیں کہ پریزروڈ رہیں گے. اور جیسے کہ میں نے کہا کہ جو سیل ایکٹیویٹڈ ہو گیا تو ایکٹیویٹڈ ہونے کے نتیجے میں ایک تو میموری سیل بنے، دوسرے افیکٹر سیلز بنیں گے. سیل ملٹیپلیکیشن ہوا یا یوں کہ سیل ڈیویژن ہوا، سیل ڈیفرینسیشن بھی ہوا. سیل ڈیفرینسیشن کے نتیجے میں کیا ہوا کہ میموری سیلز بنے جو کہ آگے آئندہ کے کسی بھی حملے کے خلاف کام آئیں گے، اور پھر دوسرے بنے افیکٹر سیلز جن کو ہم پلازما سیلز بھی کہتے ہیں. اور یہ وہ سیلز ہیں جو کہ آگے چل کر اینٹی باڈی فیکٹریز بنتے ہیں، یا یوں کہیں کہ یہ اینٹی باڈی فیکٹریز کا کام کرتے ہیں. یعنی وہ اینٹی باڈی جو اس پرٹیکولر پیتھوجن کو لاک کرنے کی صلاحیت رکھتی ہے، جو کہ اس وقت میمبرین باؤنڈ ہے، ان کے اندر وہ اینٹی باڈی جو ہے وہ بہت زیادہ بننا شروع ہو گئی بہت تیزی سے. اور یہ کئی ہزار اینٹی باڈیز، غالباً 2000 کے لگ بھگ اینٹی باڈیز ایک سیکنڈ میں ایک افیکٹر سیل پروڈیوس کرتا ہے. تو یہ جو اینٹی باڈی ہے نہ صرف یہ کہ پیدا ہوگی بلکہ ساتھ ہی ساتھ یہ اس کو نکال کے باہر باڈی لیکوڈ میں پھینکتا جائے گا، کیونکہ اب یہ ایکٹیویٹڈ افیکٹر سیل ہے اور یہ ایک سیکنڈ میں 2000 اینٹی باڈیز ایک سیل یہ کام کر رہا ہے. اور یہ ان کی تعداد ان اینٹی باڈیز کی بڑی تیزی سے بڑھے گی اور ہماری باڈی میں یہ پھیلیں گے، اور یہ ہمارا جو ہیومرل سسٹم ہے اس کے اندر پھیل جائیں گے. یعنی کہ باڈی کے اندر کا جو لکوڈ ہے جو کہ سیلز کے باہر ہوتا ہے، یہ سارے کے سارے اس لکوڈ میں پھیل جائیں گی، اور جا کر اس وائرس، اس مخصوص جو نیا پیتھوجن آیا ہے جس کو ابھی کوئی نہیں جانتا، یہ اس کے ساتھ جا کے جہاں جہاں کہیں پر بھی یہ ہوگا یہ اس کے ساتھ جا کر اٹیچ ہونا شروع ہو جائیں گی. میری ڈرائنگ مزیدار نہیں بن رہی. تو یہ دیکھیے اس نے ایک کونے نے اس کو جکڑ لیا، اسی طریقے سے اس کے بھی ایک کونے نے اس کو جکڑ لیا، دوسرا کونا فری ہے اس کا بھی. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ کام ہوتا ہے اور یہ بڑا اہم کام ہے. پہلی چیز تو یہ ہے کہ یہ نئے پیتھوجن کو ٹیگ کرتے ہیں، یعنی کہ یوں کہ پیتھوجن کو جکڑنے کا کام کرتے ہیں، جس کو ہم کہتے ہیں آپسونائزیشن. یعنی کہ آپسونائزیشن سے مراد یہ ہے کہ ایک طرح سے آئیڈینٹیفیکیشن کا کام یہ کر لیتے ہیں. یہ جب ٹیگ ہو جاتے ہیں تو امیون سسٹم یا جو دوسرے فیگوسائٹس ہیں وہ آسانی سے اس پیتھوجن کو، اس وائرس کو، جیسے کہ ہم نے اس مثال میں استعمال کیا ہے، اس کو شناخت کر لیتے ہیں زیادہ آسانی کے ساتھ، اور یہ اینٹی باڈیز ایک طرح سے اشارہ کرتی ہیں کہ یہ رہا جس کو کہ کھانا ہے. آپ کو میں تھوڑا سا یہ بنا کے دکھاؤں. دوسرا فائدہ جو ہے اس کا یہ ہے کہ یہ آئیڈینٹیکل چینز ہیں. یہ جو ہے یہ بہت ہی اسپیسیفک قسم کا اس کا ویریبل پورشن ہوتا ہے، اور یہ جو برانچز ہیں اب ایک وقت میں یہ جو اینٹیجن ہے جو کہ خاص پیتھوجن کے لیے، تو دو پیتھوجنس کے ساتھ یہ اٹیچ ہو جائے گی. اس کو ایپیٹوپ کہتے ہیں، اس کونے کو جہاں سے یہ اٹیچ ہوتی ہے. تو اب یہ جو ایپیٹوپس کو جکڑ لے گی، اور اب دوسرا فائدہ جو ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو پیتھوجن ہے یہ سیل کے اندر داخل ہونے کے قابل نہیں رہے گا. یعنی کہ یہ فیجوسائٹس کے لیے اوپن ایکسپوز پڑا ہوا ہے ہمارے باڈی کے لیکوڈ میں. تو یہ جو کمبینیشنز ہیں یہ آپ نے دیکھا کہ یہ مختلف کمبینیشنز کتنے امپورٹنٹ ہیں، لیکن کچھ مسئلے ابھی حل نہیں ہوئے ہیں. ہم نے ابھی یہ مسئلہ حل نہیں کیا کہ اگر کوئی پیتھوجن سیل کے اندر داخل ہو جائے اور اس کی سیلولر مکینری کو نقصان پہنچانا شروع کر دے تو وہ کیا کرے گا.